کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، سورۃ الزلزلہ کے ان ڈیپتھ اسٹڈی، اور ہمارا انشاءاللہ آج سیشن نمبر 38 ہے۔ اس میں ہم ٹاپک کور کریں گے انڈر آیا نمبر 7، اسأل الخیرہ، خیر کو طلب کریں، آسک فار خیر۔ آیت نمبر 7 کے حوالے سے ابھی تک ہم نے جتنی ایکسپلینیشن کی ہے، مجھے امید ہے کہ اس نے کافی حد تک آپ کو سورۃ الزلزلہ کے میجر مضمون کی طرف ضرور ڈائیورٹ کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کی آخری 2 آیات اس دا کرکس آف دا سورہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7 میں، اور اگر آپ اس کا کمپیریزن آیت نمبر 8 سے کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرے کے برابر بھی شر کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا۔ We are focusing on خیر from last few chapters or few باب یا few classes، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر اسلام میں کیسے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے، کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کیسے انسانوں کے اوپر آئے گی، دنیا کیسے ایکسپیرینس کرے گی، زمین کیسے اس کو محسوس کرے گی، یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح یہ کیا کہ جب انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا تو جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس اکاؤنٹیبلٹی میں پہلے خیر کو مینشن کیا گیا آیت نمبر 7 سے، اور پھر شر کو مینشن کیا گیا۔ تو اسکالرس کے نزدیک اس میں بھی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ انسان کو خیر کی ویلیو پتہ چل جائے۔ خیر جس کو آپ اسلامک ٹرم کے اندر نیکی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اگر کوئی ڈکشنری میں اس کو چیک کرے گا تو ہو سکتا ہے انگریزی میں آپ اس کی میننگز گڈنس دیکھیں۔ گڈنس کوئی بھی ہو سکتی ہے، بٹ رائچیسنس از اے ڈفرینٹ گڈنس، یعنی کوئی بھی اچھا کام ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا کام کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سچ تو سب بولتے ہیں اور سب بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی مدد تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذہب کی قید تو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان نان مسلم ہے مگر بہت فلنتھراپسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، تو الحمدللہ وہ سارے اچھے کام ہیں۔ بٹ جب آپ نیکی کی بات کرتے ہیں تو نیکی ایک وہ اچھا کام ہے جو صرف اچھا کام نہیں ہوتی، بلکہ وہ بریکٹ ہوتی ہے اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی سے۔ تو ڈفرنس آ جاتا ہے۔ اکثر وہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ نان مسلم بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، تو بھلا ان کو ان کے اچھے کاموں کا صلہ نہیں ملے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نان مسلمس جو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، تو بھلا کیا ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ کئی ڈفرینٹ کلاسز میں اس پرنسپل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو خیر کو سمجھتے ہوئے بھی اس پرنسپل کو سمجھنا ہے۔ گڈ ڈیڈز جتنی بھی اس دنیا میں کی جاتی ہیں، جو بھی اچھے کام کیے جاتے ہیں،
انسانیت کی خدمت ہو، دنیا کا فائدہ ہو، دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی انوینشنز کی جائیں، دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، ہاسپٹلس بنائے جائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو گروم کیا جائے، ہاسپٹلس جو ہیں وہ بنا دیے جائیں. یہ سارے اچھے کام مسلمان کرتے ہیں یا نان مسلمس کرتے ہیں؟ یہ سب اچھے کام ہی کہلائیں گے. فرق صرف کیا ہے، جب کوئی خیر کا کام دنیا میں کرتا ہے، یعنی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور موت اس کو کفر پر آتی ہے، لیٹ سے وہ ایک نان مسلم ہے، بہت سوشل ورک کرتا ہے، لیکن اس کا ریلیجن کفر ہے، وہ اللہ کے ساتھ پارٹنرز کریٹ کر دیتا ہے، کھڑے کر دیتا ہے. تو اس کا اصول اسلام نے دیا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم کوئی بھی اچھا کام کرے گا، اس کے اچھے کام کا ریوارڈ اس کو اس دنیا میں مل جائے گا. جب بھی آپ دیکھیں نان مسلمس فلرش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں نان مسلمس آپ کو بہترین نعمتوں میں نظر آتے ہیں. بعض دفعہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں بہت گرمی پڑ رہی ہے، تو بہت سے لوگ بہت دفعہ جھنجھلاہٹ میں، گرمی ویسے ہی انسان کے اندر جھنجھلاہٹ لے آتی ہے، تو بہت سے لوگ جھنجھلاہٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم وہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. دوسرے اینڈ پہ نان مسلمس ہیں، وہاں اس وقت یورپ کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ 11 12 13 14 15 آپ کو اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈپینڈنگ اپان دا جیوگرافیکل پلیسمنٹ آف دا میپ وہاں ٹیمپریچر یہ چل رہا ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ مسلمان اتنی مشکل میں کیوں آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہے. آپ اوور آل اگر گلوب کو دیکھیں تو اس وقت جو سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے اور آپ پاکستان پر فوکس کرتے ہیں تو یہ اس وقت سب سے زیادہ گرم ہو رہا ہے. there could be 1001 reason behind it, بٹ اس کو سمجھیں. نان مسلمس دنیا میں فلرش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اچھے کام کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ان کو ایز اٹ از دے دیا جاتا ہے، بیکاز اللہ عادل ہے. اگر کوئی کام اچھا کیا جائے گا اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا. تو چاہے وہ نان مسلم پوری زندگی اچھے کام کرتا رہا، اس کی اچھے کام کی جو رسپانس کی کیفیت ہوگی یا جو اس کی ریوارڈ کی کیفیت ہوگی وہ دنیا ہی ہوگی. چاہے وہ اس کی زندگی میں اس کو دے دیا جائے فین کی شکل میں، بہت زیادہ تعریفوں کی شکل میں، اپریسیشن کی شکل میں، یا اس کے مرنے کے بعد دنیا اس کو یاد رکھے. تو ان اینی کیس ایک نان مسلم کے اچھے کاموں کا فائدہ ریوارڈ اس کو دنیا میں ملے، اس کا نام یہاں روشن ہوگا، کیونکہ اس کو موت کفر پر آئی. اس کے اچھائی کا بدلہ اللہ دے دے گا کیونکہ اللہ عادل ہے. اب مثال کے طور پہ ایک انسان مسلمان ہے، اس کا نیکی کا بدلہ ڈیول امپیکٹ کے ساتھ اس کو ملتا ہے. اللہ دنیا میں بھی چاہے تو بہترین اجر دے دے نیک کام کرنے کا، اور سائملٹینیسلی آخرت کا اجر کم کیے بغیر اس کو آخرت میں بھی اجر مل جائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے دونوں جہانوں کے اندر خیر رکھی ہے. یہ جو آیت ہے یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آخرت پر اپلائی کرے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. یہاں پر اسپیسیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. آپ صورت کے ریفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈیفینیٹلی ایڈجسٹ کرتے ہیں. جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت ہم میں سے ہر کوئی اس کو دیکھ لے گا. یہ اس طرح بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کہ آخرت کی بات، اور یہ اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نیک انسان، مومن انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو اس کا خیر ہوتا ہے، وہ اس کو دونوں جہانوں میں فائدہ دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا سکتا ہے اس کا ریوارڈ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا ریوارڈ اس کو دکھائے گا. اس لیے وہ تو عادل ہے نا. اللہ خیر کے معاملے کو مومن کے معاملے میں دنیا سے آگے پروسیڈ کرا دیتا ہے. مومن کو وہاں بھی خیر ملے گا، کافر کا خیر بس دنیا تک رہ جاتا ہے. اگر یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ نان مسلمس کو اس دنیا کی زندگی میں فلارش ہوتا ہوا دیکھیں گی تو آپ کا ذہن کبھی بھی نیگیٹیوٹی پر نہیں جائے گا، نا امیدی پر نہیں جائے گا. یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک نظام ہے. اس نے یہاں پر کفار کو عدل کے ساتھ ان کا ریوارڈ دے دیا. ہم مسلمان ہیں، ہم چیزوں کو ایک بڑی پکچر میں جانتے ہیں، بیکاز ہم اپنے سامنے جہاں دنیا کا عالم رکھتے ہیں وہاں ہم اپنے سامنے کانسٹنٹلی آخرت کا جہان بھی رکھتے ہیں.
اور ہم جانتے ہیں کہ اصل عدل اس کا وہاں چلے گا، مالک یوم الدین وہ وہاں پر ہے۔ تو آپ قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہوئے نان مسلم کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر، ان کی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ کر، ان کی لگژوریس لائف سٹائلز کو دیکھ کر، ان کے یو کین سے ان کے چہروں کی حشاشیت اور بشاشیت دیکھ کر، ان کی فریشنس دیکھ کر، ان کے موسم کی سردی دیکھ کر، ان کے موسم کا ماڈریٹ ہونا دیکھ کر آپ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے ہیں، بیکاز آپ کو پتا ہوتا ہے ہم اللہ سے کانسٹنٹلی خیر مانگ رہے ہیں، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اور اللہ کا دیا ہوا خیر پہلے بھی ہم بات کر چکے، بعض اوقات ایک الگ طرح کے حالات میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو بہت زبردست پیکنگ کے اندر گفٹ دے۔ اس نے آپ کو دیا کوئی اچھا سا ایک برانڈ، سوچ کے آج کل تو برانڈ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ دکھ کے ساتھ سارے بڑے برانڈ جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کر جوش کنیکشنز مل جاتے ہیں، تو انسان بولتے ہوئے بھی گھبراتا ہے اور اسے لاکھ لوگ ناراض ہی ہو جائے، حالانکہ صرف اگزامپل دینے کی جگہ کوئی بتا رہا ہے۔ بٹ جس کیپ اینی برانڈ ان مائنڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا برانڈ ہے، ان دا انفارمیشن کسی نے آپ کو بہت برانڈڈ پرفیوم گفٹ کرنی ہے، ضروری تو نہیں ہے نا وہ جتنی ویلیو کی برانڈڈ پرفیوم ہے وہ اتنی ہی ویلیو کا گوڈی بیگ آپ کو دیں، ایسا تو ہوتا بھی نہیں ہے۔ برانڈڈ پرفیوم آپ کی ہوگی 25,000 کی، اور آپ کا جو گوڈی بیگ ہوگا وہ ہو سکتا ہے صرف 200 روپے کا ہو۔ سی تو اسی طرح سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فار دا بلیورس، مومنین کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ برانڈڈ پرفیوم کی کیپیسٹی کا ریوارڈ اپلائی دس آن دس ایگزامپل، کہ آپ کے پاس برانڈڈ پرفیوم بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو اللہ کا جو ریوارڈ ملنے والا ہے، مگر جو گڈی بیگ ہے اٹس لائک یور سرکمسٹانسز، اور وہ بہت عام سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کو خیر دیتے ہیں کبھی کبھی ذرا مشکل، کمپلیکیٹڈ، نہ سمجھ آنے والے کمپلیکسڈ حالات کی شیلڈ کے اندر۔ اب ہم ابھی انٹر ہی ہوتے ہیں حالات کی شیلڈ میں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو نماز پڑھی تھی، ابھی تو معافی مانگی تھی، ابھی تو توبہ کی تھی، ابھی تو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، ابھی تو جا کر ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھایا تھا۔ In what kind of circumstances I'm facing right now؟ ابھی تو آپ اس میں سے نکل رہے ہیں۔ کبھی آپ نے میٹرکس مووی اگر دیکھی ہو، بچپن کی ہو گیا آپ میں سے لوگوں کی، وہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک الگ زون میں انٹر ہوتے ہیں۔ سو وائی یو آر پاسنگ تھرو دیٹ ڈفرینٹ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، اس فیلڈ میں سے گزرتے ہوئے تو آپ ایک بالکل ڈفرینٹ زون میں ہوتے ہیں، بٹ ونس یو گونا کم اینڈ انٹر ان دا میٹرکس، پھر تو آپ کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے نظام کو سمجھیں، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے، مومن اللہ کا عدل جانتا ہے، مگر مومن کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے وہ خیر مانگتا رہتا ہے، اور وہ کبھی نہیں کہتا اللہ سے اللہ عدل کے ساتھ معاملہ کر۔ بینگ اے مسلمان، بینگ اے سینسیبل مسلمان، بینگ اے میچور مسلمان، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ سے اللہ کا عدل نہیں مانگیں، بیکاز اگر اس نے عدل کر لیا تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ جج می ایزیلی، اللہ میرا آسان حساب لے، اللہ مجھے مشکل حساب سے بچا لے، اللہ میرے لیے کمپلیکس اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو دور کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا اور کہا، یا رسول اللہ مل حساب یسیر، یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ اگر اکاؤنٹیبلٹی آسان اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہوگا، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ بندے کے نامہ اعمال میں اس کی خطائیں دیکھے گا، اس کی کمزوریاں دیکھے گا، اس کے گناہ دیکھے گا، اور بائی پاس کر دے گا، چھوڑ دے گا، درگزر کر دے گا، اور کہے گا میں نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حساب ہے یسیرہ ہے، یعنی اس انسان کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، بس اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کیوں گھبراتے ہیں جب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں مشکل میں، کفار آسانی میں، ہم گرم موسم میں، وہ ٹھنڈے موسم میں؟
مت سوچیں اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بالکل اس وقت حالات، موسم، مشکلات، ایک کسی بھی تھرڈ ورلڈ کے اندر رہنے کے جو بھی نقصانات ہیں، ان سب کو ایک ایسی ریپنگ شیٹ کی شکل میں دیا ہوا ہے کہ جس کے اندر خیر ہے. ہاں، خیر اس کے لیے ہوگی جو ان حالات میں اللہ سے جڑا رہے گا، اس کی فرما برداری اڈاپٹ کرے گا، اپنی زندگی میں گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور خیر کی امید پر جیے گا. اللہ اس کو اس دنیا میں بھی خیر سے نوازے گا. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اگر آپ نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی خیر ایکسپیرینس کرائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی اللہ سے آپ عافیت مانگتی رہیں دعا کر رہی ہیں نا، تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. وما سئل اللہ شیئا، اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ کے نزدیک اس سے عافیت طلب کرنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ایک روٹین بنا لیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ضرور ایک جملہ بولیں، اللہ مجھے خیر اور عافیت عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی خیر دے. آپ مسند احمد میں ایک حدیث دیکھتی ہیں، امام احمد بن حنبل سے ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی لمبی روایت نقل کی جاتی ہے. کہتے ہیں، مفہوم آتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص مثل العافیہ فاسألوا اللہ العافیہ. میں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا اللہ سے سوال کیا جائے اور وہ بے تحاشا خیر لے کر آئے. ہم اکثر کہتے ہیں ہم کیا دعا مانگے، یہ پریشانی ہے ہم کیا دعا مانگے، بچہ بات نہیں سنتا ہم کیا دعا مانگے، ہسبینڈ اور میرا جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہتا ہے ہم کیا دعا مانگے، لوگ میری عزت نہیں کرتے ہم کیا دعا مانگے. عافیت مانگے. اکثر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ جو ایک انسان ہوگا اس کے پاس ہر سچویشن کے لیے دعا ہوگی. مجھے ویزا نہیں مل رہا، دعا بتا دیں. میرے بچے کے گریڈ اچھے نہیں آ رہے، دعا بتا دیں. میرے بچے کے رزلٹ آنے والے ہیں، دعا بتا دیں. اس طرح سے اسلام میں دعائیں نہیں ہیں. اسلام میں کانسیپٹ ہیں، اسلام میں مزاج ہے، اسلام میں ایپٹیٹیوڈ ہے کہ آپ نے کس کیفیت سے مانگا ہے، کیا مانگا ہے، کتنا کمپریہنسو مانگا ہے. چھوٹا مانگیں گے چھوٹا ملے گا، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے. چھوٹا کیوں مانگتے ہیں اس سے؟ آگے بڑھ کر مانگے. صرف دنیا کیوں مانگتے ہیں؟ جنت مانگے. صرف جنت کیوں مانگتے ہیں؟ جنت الفردوس مانگے. صرف جنت الفردوس کی مانگو، پھر میں جنت العدن مانگو. صرف جنت العدن کیوں مانگو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگو. اپنے آپ کو الفاظ کے سلیکشن میں بڑھائیں. جتنا ایمان بڑھتا ہے دعاؤں کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. ہر دعا میں خیر اور عافیت طلب کریں. دس از دی بیوٹیفل ایسپیکٹ آف اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے. مختلف احادیث میں آپ کو پچھلی 2-3 کلاسز سے بتاتی ہوئی آ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عافیت طلب کی، اور ایک صبح شام کی دعاؤں میں بھی دعا آپ کو بتائی تھی جو ابو داؤد میں آتی ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. بہت سو کو یاد ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی. اللہ میرے گناہوں کو چھپا لے، اللہ میری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے، اللہ مجھے خیر عطا فرما دے. مانگیں اس سے اور کانسٹنٹلی خیر مانگیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ سورۃ یوسف کی تفسیر میں کثرت کے ساتھ آپ کو میجورٹی آف دا تفاسیر ملتا ہے. وہ جو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ٹرننگ ہے نا، جہاں یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے تھے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، رسول نہیں نبی تھے، اور ان کا
واقعہ ہی از دا اونلی ون نبی جن کا واقعہ قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے اور ایک کہانی کی فارم میں آیا ہے. باقی تو آپ انبیاء کا قصہ بٹس اینڈ پیسز میں پڑھتی ہیں. تو سورہ یوسف پوری کی پوری صرف یوسف علیہ السلام پر. جو آزمائشیں ان پر آئیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین طریقے سے کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا. اینڈ دیئر آر انارمس لیسنز ان سورۃ یوسف. کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تو سورۃ یوسف پڑھیں گے. یوسف علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ڈپکٹ کی گئی ہے اس سورۃ یوسف میں وہ ایسی ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام اپنی ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے اور قرآن نے ان کی ثابت قدمی کو مینشن کیا ہے. اچھا ان کی کہانی میں ایک موڑ آتا ہے جب وہ مصر آئے اور عزیز مصر نے جو ایک منسٹر تھا فرعون کا اس نے ان کو خرید لیا. وہ غلام کی شکل میں آئے تھے, بازار میں بک رہے تھے. عزیز مصر نے خرید لیا. عزیز مصر خرید کے اپنے گھر لے گیا. اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ ہے, ینگ تھے بالکل 12-13 سال کے, یہ بچہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا. اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. اس کی بیوی کا نام زلیخا آتا ہے. اب وقت گزرنا شروع ہوا. سنس ہز چائلڈہڈ ہی واز اے بیوٹیفل چائلڈ. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اپنا بچپن, خوبصورت اپنا ایڈولسنس, خوبصورت جوانی کا ٹائم. ہی واز اے ینگ گڈ لکنگ ہینڈسم بوائے. تو جب عزیز مصر کی بیوی وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی, ان میں کوالٹیز بہت زیادہ تھی. دو چیزیں کپلڈ ہو جائیں نا تو انسان کی شخصیت میں وقار اور شرف بڑھ جاتا ہے. اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہو اور آپ اس خوبصورتی کو کپلڈ کر لیں اخلاقیات, ایمانیات اور بہترین زندگی گزارنے کے مزاج کے ساتھ, آپ دیکھیں گی آپ کی شخصیت کو 4 نہیں 14 چاند لگ جائیں گے. اللہ نے ہر انسان کو خوبصورت بنائے. جب انسان اپنی فزیکل خوبصورتی پر جو اللہ نے اس کو دی اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے, دس از دی بیوٹیفل سپر پرفیکٹ کمبینیشن جو ریکوائرڈ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہی ہوں جو آج سائیکالوجی بتاتے ہیں. سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایک ہی بات 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں. ایک انسان بہت ہینڈسم ہے اور ایک انسان بس ریگولر سا میڈیوکر سا ہے. وہی بات جو ہینڈسم انسان کرتا ہے وہ زیادہ اپیلنگ لگتی ہے, زیادہ سنی جاتی ہے, زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. صحیح, بٹ اٹس ناٹ جسٹ. اسلام اس چیز کو بالکل الگ بیان کرتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر خوبصورت انسان جو بات بیان کرے وہ نہیں اثر کرتی, ہر وہ انسان جو اپنے رب کی نعمتوں پر راضی ہے اور سائملٹینیسلی وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی بات میں افیکٹیوٹی لے کر آ جاتی ہے. صحیح. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا تھا, اخلاق بھی دیا تھا, ایمان بھی دیا تھا, اور بہت زیادہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک ڈیسنٹ چائلڈ کی شکل میں تھی. تو زلیخا کی نیت خراب ہوئی, شیطان تو کہیں بھی آ سکتا ہے, اور بجائے کہ وہ بیٹا بناتی, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہلانا چاہا, ٹریپ کرنا چاہا. اور آپ ساری کہانی جانتے ہیں, ظاہری بات ہے میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ان شارٹ, ٹو کٹ اٹ شارٹ, زلیخا نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی, یعنی اگر تم نے میرے مطابق جو میں تم سے چاہ رہی ہوں تم نے نہیں کیا تو میں تم کو جیل بھجوا دے. اس موقع پر یوسف علیہ السلام, ظاہر ہے he was the young boy at that time, اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور دعا کیا تھی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے اللہ, یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہیں اس سے زیادہ تو مجھے جیل خانہ پسند ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ سے ان کی دعا تھی. اب اسی آیت کے اندر ایکسپلینیشن دیتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس دعا کی وجہ سے قید میں ڈال دیے گئے, اور اللہ کی طرف سے وحی آئی, یا یوسف انت حسبت نفسک حیث قلت رب السجن احب الی ولو قلت العافیت احب الی لعوفیت. اگر آپ عافیت مانتے, ولو قلت العافیت, اگر آپ عافیت مانتے, احب الی لعوفی اوفیتا,
تو آپ کو عافیت دے بھی جاتی۔ آپ نے یوسف قید خانہ پسند کیا، آپ نے خود کو قید خانے میں ڈالنے کی بات کی اور کہا السجن احب الیہ، میرے رب مجھ کو جیل خانہ پسند ہے۔ اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جائے، یعنی اللہ چاہتا تو آپ کی دعا پر اسی وقت آپ کو اس آزمائش سے نکال لیتا، زلیخا سے بچتے، مصر کی عورتوں سے بچتے اور جیل میں بھی نہ جاتے۔ کیا پتہ چلا؟ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اللہ اس سے بہتر ہے فلاں چھوٹی مصیبت نے مجھے مبتلا کرتا، ایسی دعا مانگنا مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر بلا کے وقت صرف عافیت مانگیں، چاہے آپ کو کتنا امپاسبل لگ رہا ہو، اس سچویشن میں سے باہر نکلیں۔ اگر یوسف علیہ السلام خیر مانگتے تو اللہ ان کو خیر دیتا۔ اس سے ہمیں سبق دیا گیا ہے، اس کے خزانوں کے مطابق مانگے، اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق نہیں مانگے، اپنی چھوٹی سی عقل کے مطابق نہیں مانگے، اس کے کرم کے مطابق مانگے، اس کی بینوولنس کے مطابق مانگے، اس کے خزانوں کے مطابق مانگے۔ ایک لو بہت ضروری تھی جو مجھے تھا کہ میں یہ عافیت کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسأل الخیر میں آپ کو یاد رہے، آپ نے ہر سچویشن میں خیر مانگنا ہے اللہ سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خیر کا اللہ تعالیٰ دنیاوی ایسپیکٹ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، بٹ خیر مانگے اس سے۔ پھر جب ہم اتنی زیادہ خیر مانگنے کی بات کر رہے ہیں تو اسأل الخیر میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ خیر کا مطلب ہے اللہ مجھے بھر کر دنیا کی دولت دے دے، نہیں۔ اسکالرز کہا کرتے تھے کثرت دولت سے عافیت افضل ہے۔ دو چیزیں ہم ملا دیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے زیادہ پیسہ زیادہ خیر اور عافیت، زیادہ ویلنس، زیادہ گڈنس، نہیں۔ We need to correct our definitions and we need to use the right terminologies. کثرت دولت has no link with عافیت اور خیر۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اسلام آپ کو ایک سوچ دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جتنا مال ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ اللہ ہمیں دے دیتا ہے، جو تقدیر میں رزق لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ دولت کا ملنا یا نہ ملنا کسی انسان کو خیر ملنے اور خیر نہ ملنے سے ایکویٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام پہ ایک اور درجہ آگے جا کر سمجھاتا ہے کہ دولت کی کثرت ہر انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ دولت کی کثرت صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ دولت کی کثرت کے ساتھ دین کی نعمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت دے دیں، اس کے لیے دولت فائدہ مند ہے۔ ورنہ دولت مل گئی اور نافرمان ہو گئے، تباہی ہے۔ دولت مل گئی اور اللہ کو بھول گئے، جہنم ہے۔ دولت مل گئی اور دولت دینے والے سے غافل ہو گئے، دنیا اجیرن ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، بعض اوقات اللہ نہیں دیتا تو اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے۔ یہ وہی سرکمسٹانسز والی بات، ریپنگ شیٹ والی بات، سستی ریپنگ شیٹ، سستا گوڈی بیگ، اس کی بات سمجھ جائیں۔ کیا پتہ دولت مل جائے تو ہم لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں۔ ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ ہزاروں تو بہت چھوٹے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں